السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، میرے لیے یہ پہلا اتفاق ہے کہ کسی اجتماعی شادی میں کہ جس میں 3 دھرموں کے لوگ ایک اسٹیج پر، ایک پلیٹ فارم پر اپنے اپنے دھرم اور مذہب کے حساب سے 2 جوڑے آپس میں بدھیں، میرے لیے بھی اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرے علاقے کے لیے بھی یہ نئی چیز ہے۔ میں پورے نیپال کے تعلق سے تو نہیں کہہ سکتا کہ کہیں نیپال میں اس طرح کی بات ہوئی ہے، مگر میں اپنے لمبنی سانسکرتک نگر پالکا کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک نئی چیز ہے۔ قاسم بھائی، محبوب بھائی اور ان کے تمام رفقائے کار نے یہ جو کام کیا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ان کے لیے صرف ایک بات یہ کہہ دوں کہ سماج جہاں بہت سارے غلط رسم و رواج میں جل رہا ہے، بہت سارے ایسی کوریتیوں کو اپنا لیا ہے جو نہ ان کے دھرم کا حصہ ہے، نہ ان کے سماج کا حصہ ہے، نہ ان کے ملک کے قانون کا حصہ ہے، بلکہ وہ اپنی زندگی میں اس طرح سے لاگو کر لیے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا وہ حصہ بن گیا ہو۔ شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے ایسے رسم و رواج، بہت سارے ایسے مراسم ہم کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جس کا نہ سماج سے، نہ دین سے، نہ دھرم سے، نہ قانون سے کوئی واسطہ ہے۔ سلگتے ہوئے اس سماج میں اگر کسی نے پانی برسانے کا کام کیا ہے تو قاسم بھائی اور ان کی ٹیم نے یہ آغاز کیا ہے، اس اعتبار سے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ان کے لیے ایک مثال دے دوں، ایک کہانی سنا دوں اور اس کے بعد میں اپنی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کسی جنگل میں بھیانک آگ لگی ہوئی تھی، سارے جانور تماشائی بن کر کے دیکھ رہے تھے، ہر کوئی اس جنگل سے بھاگ رہا تھا، کوئی جنگل سے باہر نکل کر کے جلتے ہوئے جنگل کو دیکھ رہا تھا تماشائی بن کر کے۔ ان جانوروں میں، اس جنگل کے جانوروں میں بڑے بڑے جانور بھی تھے، ہاتھی بھی تھا، شیر بھی تھا، بہت بڑے بڑے جانور تھے، سارے تماشائی تھے۔ اس میں ننھا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کے کچھ قطرات
سمندر سے اٹھاتا ہے، دریا سے اٹھاتا ہے اور وہ آ کر کے اس آگ پر گراتا تھا۔ سارے بڑے بڑے جانور تماشائی بن کر کے اس پرندے کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اس ایک بوند سے جنگل کی یہ بھیانک آگ بجھ جائے گی۔ تو سارے لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے، ارشاد بھائی، سارے لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے اس پرندے سے یہ کہا کہ تمہارا یہ اعتقاد ہے یا یہ عقیدہ ہے یا یہ ماننا ہے کہ تمہارے اس ایک بوند سے اور جنگل میں لگی ہوئی آگ بجھ جائے گی؟ کہا مجھے پتا ہے، کہا مجھے پتا ہے کہ میرے چونچ میں لائی ہوئی پانی سے یہ جنگل کی بھیانک آگ نہیں بجھ سکتی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ جب اس جنگل کی تاریخ لکھی جائے گی، جب اس جنگل کی ہسٹری لکھی جائے گی، تب میرا نام جنگل میں لگے ہوئے آگ کو بجھانے والوں میں لکھا جائے گا، تماشائیوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو جو لوگ آج اس پروگرام کو، آج بارش کی وجہ سے جب یہ پروگرام اپنی جگہ پر اس طرح سے نہیں لگ سکا، نہیں ہو سکا جس طرح سے ہم لوگوں نے تمنا کی تھی، اس طرح سے نہیں لگ سکا، تو کچھ لوگوں کو خوشی بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ مگر میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہاں حاضری دے کر کے اور جن لوگوں نے ان ساتھیوں کا ساتھ دے کر کے اس پروگرام کو رچایا ہے، بسایا ہے، ان کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہیں، ان کی تاریخ لکھی جائے گی کہ جب جہیز کے خلاف نعرے بازیاں کی جا رہی تھی، ان میں ایک آواز ان لوگوں کی بھی تھی جو اس منچ پہ آئے ہوئے تھے، اس پروگرام میں شامل ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، اس لیے آپ ایسے سماج کا حصہ بنے ہیں، ایسے پروگرام کا حصہ بنے ہیں جو سراہنیہ ہے۔ اس لیے تعدادوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، عزائم سے، حوصلوں سے ہوتا ہے، اور وہ آپ نے آج کر کے دکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا جو سماج ہے شادی بیاہ کے مسئلے میں بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے، بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے جو نہ دین کا حصہ ہے اور نہ قانون کا حصہ ہے، بلکہ قانونی طور پر وہ اپرادھ بھی ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا، جاہلیت کا دور تھا، جب اسلام کی کرنیں لوگوں کے دلوں کو منور نہیں کی تھی، تب بھی ایک زمانہ تھا کہ جب ان لوگوں کے گھروں میں بیٹیوں کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی تھی، کسی کو یہ آ کر کے بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ کے گھر میں بیٹی نے جنم لیا ہے، تو لوگوں کے چہرے بدل جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی کو یہ بتایا جاتا کہ آپ کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو مارے غصے کے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اور دل مارے غم کے پھٹا جاتا تھا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ کہا کہ اس بیٹی کو کیا اسی ذلت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیا جائے، یا اسے زندہ زمین میں دھسا دیا جائے، یا اسے زندہ دفن کر دیا جائے، یا اسی ذلت و رسوائی اور عار کو لپیٹ لیا جائے، یا اسی عار کے ساتھ، اسی شرمندگی کے ساتھ جی لیا جائے۔ دونوں فیصلے ان لوگوں کے غلط تھے۔ وہ اس لیے کہ یہ بیٹیاں زحمت نہیں رحمت ہوا کرتی ہیں، یہ بیٹیاں کسی مرد سے کمزور نہیں۔ اگر میں سارے دھرموں کی بات کروں تو سارے دھرموں میں عورتوں کا جو مقام ہے وہ بہت ہی اوپر ہے، اور اگر میں اسلام دھرم کے بارے میں بتاؤں آپ کو تو عورتوں کی جتنی بھی تصویر اسلام میں دکھائی گئی ہے، جتنے بھی روپ میں یہ عورت آتی ہے، سارے روپ اس کے بہت سندر ہیں، سارے روپ اس کے بہت سندر ہیں۔ اگر یہ بیٹی کی شکل لے کر کے گھر میں آتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر یہ بیٹی کی شکل لے کر کے آتی ہے، نبی نے فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات کن له سترا من النار۔
کہ جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو گئیں اور ان کی تعلیم و تربیت میں، ان کے پڑھانے لکھانے میں، ان کی شادی بیاہ کرنے میں، ان کے پالنے پوسنے میں اگر کوئی ماں باپ تھک جاتے ہیں، ان کے کندھے جھک جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے، ان بچیوں کی تربیت کرنے میں، ان کے پڑھانے لکھانے میں، ان کو دین سکھانے میں، ان کی شادی بیاہ کے کرنے میں اگر ماں باپ کے کندھے جھک جاتے ہیں، نبی نے فرمایا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، ایک دن آئے گا کہ جہنم کے سامنے، نرک کے سامنے آہنی دیوار بن کر کے یہ بیٹیاں کھڑی ہوں گی اور یہ کہیں گے کہ ہمارے پاپا کو نرک میں نہ ڈالا جائے۔ کسی بیٹے کے بارے میں یہ خوشخبری نہیں سنائی گئی، اگر سنائی گئی تو ایک بیٹی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو نرک میں جانے سے روکے گی، ان کو سورگیہ بنانا چاہتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سب منت و سماجت کرے گی کہ میرے پاپا کو جہنم میں نہ ڈالے، میرے امی کو جہنم میں نہ ڈالنے دے۔ میرے بھائیو، اگر یہی بیٹی ایک بہن کا روپ لے کر کے آ جائے تو آپ کے گھر اور آنگن کی بڑی خوبصورت سامان بن جاتی ہے۔ اگر اس کی قدر جاننی ہے تو رخصت ہو رہی بیٹی کے بھائی سے جا کر کے پوچھیں، جب ایک بہن اپنے بھائی کے کندھے پر اپنا رخسار رکھ کر کے رونا شروع کرتی ہے اور اپنے بھیا سے یہ کہتی ہے کہ میرے بھائی اب یہ آنگن میرا آنگن نہیں رہا، اب یہاں آنے کے لیے 1000 بار مجھے سوچنا پڑے گا، کئی لوگوں سے اجازت لے کر کے میں اب آپ کے آنگن میں قدم رکھ پاؤں گی، اب ہمارے سارے اختیارات کسی اور کے ہاتھ میں چلے گئے، لوگوں سے پوچھ کر کے اب اپنے ابو کے گھر میں بھی آنا پڑے گا۔ میرے بھیا تیرے گھر بھی آنے کے لیے اب اپنے پتی کی اجازت لینی پڑے گی۔ وہ ساری آزادیاں چھن گئی، روتے روتے وہ یہ پیغام دے کے چلی جاتی ہے کہ میرے بھائی اب آپ کا گھر یہ اجڑ گیا میرے جانے سے۔ ساری خوشیاں اس بھائی سے پوچھیں جو اپنے بہن کو رخصت کرتا ہے کہ کس طرح سے اس کے گھر کی خوشیاں اس کے آنکھوں کے سامنے چلی گئی ہیں۔ میرے بھائیو، اگر یہی عورت، یہی خاتون بیوی کی شکل لے کر کے ہمارے گھر میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا یہ ساری کے ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، نہ جانے اس دنیا میں کتنی نعمتیں آئی ہیں، سب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، مگر ساری دنیا کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، ساری نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور ایک طرف ایک نیک خاتون کو، ایک اچھی خاتون کو ترازو کے پلڑے میں رکھو تو وہ نیک خاتون کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز اگر کوئی ہے تو نیک خاتون ہے، نیک بیوی ہے، جو کسی کے اجڑے گھر کو سنوار دیتی ہے، جو کسی کے بگڑے گھر کو بنا دیتی ہے، جو کہ کسی کے گھر میں جاتی ہے، جس گھر میں سناٹا ہو اس گھر میں خوشیاں بکھیر دیتی ہے، پتنی کا روپ لے کر کے جس گھر میں بھی پہنچ جائے اس گھر کو بڑا سندر بنا دیتی ہے، سورگ بنا دیتی ہے۔ اگر وہ نیک ہے، صالح ہے، اچھی ہے، بہترین تربیت یافتہ ہے، اچھی تعلیم و تربیت کی مالک ہے تو اس گھر کو وہ جنت بنا دیتی ہے، سورگ بنا دیتی ہے۔ یہ عورت کا مقام ہے۔ اور یہی نہیں، عورتوں کے تعلق سے اگر میں آخری بات کہوں تو یہ ہے کہ اگر عورت ماں کا روپ لے لے، ایک عورت اگر ماں کا روپ لے لے تو عورت کا مقام یہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ماں، اس کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے۔ اگر کسی کو جنت دنیا میں تلاشنی ہے تو اپنے ماں کے قدموں کو پکڑ لے، اور وہ ماں ایک خاتون ہوتی ہے، ایک عورت ہوتی ہے جسے آج ہمارے سماج نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہمارے سماج نے جسے ذلیل کر کے رکھا وہ ایک خاتون ہے، اللہ کے بندو، ایک خاتون ہے وہ۔ تو ماں کا روپ لے کر کے آتی ہے تو آپ کے گھر میں جنت کا روپ لے کر کے آ جاتی ہے، جنت اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا جب مقام بیان فرمایا تو اس کے درد کو قرآن بنایا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن
اللہ تعالیٰ نے ماں کے درد کو بیان کرتے ہوئے کہا، جس ماں پر جس خاتون کو، جس عورت کو ہم ستاتے ہوئے ذرا بھی دریغ نہیں کرتے، ماں کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دکھ کو قرآن بنایا ہے۔ اور کیا کہا حملتہ امہ وہنا علی وہن۔ ایک ماں ہی سے جا کر کے پوچھو کہ جب وہ موت اور زندگی سے لڑ کر کے آپ کو دنیا میں لے کے آئی تھی، جب وہ موت و زندگی سے لڑ کر کے آپ کو اس قابل بنائی ہے کہ آپ دنیا میں چل سکیں، دنیا کو دیکھ سکیں، اور آج وہی خاتون وہ جس روپ میں بھی ہو، ایک طرف تو اسے دھرم نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اور دوسری طرف ہمارے سماج نے کیا کیا ہے، اسے بکری کا سامان بنا کے رکھا ہے، اسے ذلیل ہونے کا سامان بنا کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کہی ہیں کہ یہ خاتون جس کے رشتے کو آج ہم بیچتے ہیں، جس کے رشتے کی ہم سوداگری کرتے ہیں، جس کے پاک رشتے کو ہم لوگ بیچتے ہیں، ان سارے رشتوں کو ایک طرف رکھیں اور سماج کے کاری کیوں دیکھیں، ان کے تئیں سماج کی سوچ کو دیکھیں، ان کا کیا نظریہ ہے، سماج کیا ان کے بارے میں سوچتا ہے۔ آج بچیوں کو جس طرح سے ذلیل کیا جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر، ایک طرف مقام ان کا دیکھیں اور دوسری طرف شادی بیاہ کے موقع پر ان کی اہانت دیکھیں، ان کی تذلیل دیکھیں، کس طرح سے انہیں رسوا کیا جاتا ہے وہ دیکھ لیجئے، کیسے ستایا جاتا ہے، مگنی سے لے کر کے، چھٹائی سے لے کر کے، کس امتحان سے وہ بچی گزاری جاتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ سماج انسانیت سے نکل کر کے حیوانیت کے راستے پہ نکل گیا ہے۔ کتنی خبریں ایسی بھی ملی ہیں کہ کچھ عورتیں کچھ بچیوں کو دیکھنے کے لیے گئی، ابھی رسم دکھائی کی چل رہی ہے، ابھی پسند نہیں ہوئی، دکھائی کی رسم تک میں کتنے لوگوں نے انہیں ذلیل کیا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے بھائیوں، بہت کچھ ذلت و رسوائی کا سامنا کر کے جو خاتون آپ کے گھر میں آئے اور اس کے بعد پھر آپ اس سے یہ امید لگا کر کے بیٹھے کہ وہ آپ کی سنے گی اور آپ کی ہو کر کے رہے گی، تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ببول کا جھاڑ لگایا اور اس سے بہترین پھل کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ آپ عورتوں کا احترام کرنا سیکھ لیجئے، اور جس طرح سے یہ رسم و رواج، چاہے وہ جہیز کے معاملے ہوں، بارات کے مسائل ہوں، لین دین کے مسائل ہوں، اور اس طرح سے مگنی کے نام پر پیسے وصولنے کے مسائل ہوں، یا اسی طرح سے ان بچیوں کے دیکھنے کے نام پر 10-10 15-15 گھروں کی مٹھائیاں کھانے کے مسائل ہوں، اس کے بعد جا کر کے رشتے آپ کے طے ہوتے ہوں، ان ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو روکیں اور اس قیمتی چیز کو عورت کی شکل میں بڑے ہی آسان طریقے سے اپنانے کی کوشش کیجئے۔ جو مقام دھرم نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ مقام دیجئے میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنی بات بہت زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، میں بہت زیادہ باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، بہت سارے لوگ ہیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے میرے قوم کے نوجوانوں نے یہ شروعات کی ہے، آپ ان کا ساتھ دیجئے اور شادی کو اتنا آسان بنا دیجئے کہ بیٹی کی ولادت پر لوگ ماتم نہیں، خوشیاں منائیں۔ یہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے اللہ کے بندو، یہ ان کا ہر روپ بہت ہی نرالا اور خوبصورت ہے۔ آپ ان کے روپ کو پہچانیے، آپ ان کی خوبصورت صورت کو دیکھیں، اس صورت میں کہیں وہ بیٹی نظر آئے گی ننھی سی تو کہیں بہن نظر آئے گی، کہیں وہ بہترین خاتون نظر آئے گی تو کہیں اس کی صورت میں بھولی سی ماں کی صورت دکھائی دے گی، جو آپ کی زندگی کو سنوارتی ہے، آپ کو زندگی میں جینا سکھا دیتی ہے، آپ کی ننھی انگلیوں کو پکڑ کر کے چلنا سکھا دیتی ہے، جو آپ کے درد کو اپنا درد بنا کر کے، آپ کے درد کو اپنا
اپنا درد بنا کر کے آپ کے درد کو سہنا جانتی ہے، وہ اسی خاتون کے اندر چھپی ہوئی ایک ماں ہوتی ہے، اس کی قدر جانے۔ اور ان رشتوں کو بیچنے کا جو آپ نے ٹھان لیا ہے، اس سے توبہ کیجئے، باز آئیے۔ اس کی مثال یہ کی ہے، میں دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ سب کسان ہیں، آپ سب کسان ہیں، آپ کے پاس ابھی غلہ پیدا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنا غلہ لے کر کے کسی مارواڑی کے پاس جائیں اور اس سے یہ کہیں کہ آپ یہ غلہ بھی لے لیجئے اور میں آپ کو اس غلے کی قیمت بھی دیتا ہوں، سامنے والا کیا بولے گا اسے؟ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر کسان اپنا غلہ لے کر کے مارواڑی کے پاس جائے، غلہ بھی دے اور کہے کہ یہ پیسہ بھی دیتا ہوں، سامنے والا کیا بولے گا اسے؟ کہ کچھ اس کا ڈھیلا تو نہیں ہو گیا، نہیں بولیں گے۔ یہاں تو یہ کہ غلے کے بدلے پیسہ چاہتا ہے، یہ پیسہ بھی دے رہا ہے۔ آپ کے گھر میں اتنی بہترین سمپتی ایک خاتون کی شکل میں، ایک بیٹی کی شکل میں، ایک بہن کی شکل میں آئی ہے، اور ہم مجبور اس بات پر ہیں کہ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے کسی کے گھر جب جاتے ہیں رشتہ مانگنے کے لیے تو کیا بولتے ہیں؟ میری بیٹی بھی لے لو، اور 4 لاکھ 10 لاکھ آپ کو پیسے بھی ہم دیں گے، پلس گاڑیاں بھی لے لو۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کا من نہیں بھرتا۔ میرے بھائیو، اس لیے ان چیزوں کو چھوڑیے، رشتوں کی قدر کرنے کی آپ ٹھان لیجئے، شادیاں آسان ہو جائیں گی۔ جس قدر ممکن ہو اس وقت اسے آسان بنائیے، اور سارے لوگ، سارا سماج مل کر کے اگر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر کے آگے بڑھے، ایک دوسرے سے جڑ کر کے اگر پورا سماج اس چیز کو مٹانے کے لیے آگے بڑھے، انشاءاللہ العزیز یہ چیز 1 سال نہیں لگے گا، ہمارا سماج اس طرح کی چیزوں سے پاک ہوگا، اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور یہ خاتون، یہ عورت پھر اسی طرح سے سمانت ہوگی جس طرح سے یہ باعزت اس دنیا میں جنم لیتی ہے اور آپ کو جنم دیتی ہے، آپ کو جنم دیتی ہے جو آپ انہیں رسوا کرتے ہو۔ میں اپنی باتیں یہی ختم کرتا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی، اس لیے یہ شروعات ہے، یہ پہلا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو آپ آگے بڑھائیں اور آگے بڑھاتے رہیں، اس طرح سے اتنا بڑھائیں کہ پھر جن کے من میں جہیز کی لعنت ہے، جن لوگوں نے بارات جانے کا ٹھان لیا ہے، وہ لوگ اپنے قدم پیچھے کر دیں اور باز آ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمارے سماج کو ہر طرح کی کرتیوں سے اور بہت سارے ایسے رسم و رواج سے جو ہمارے سماج میں جڑ پکڑ لیے ہیں اس سے پاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ آج اس پروگرام میں جو جوڑے آپس میں جڑ رہے ہیں، جو 2 گھرانے آپس میں جڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے اندر الفت و محبت پیدا فرما دے، ان سے جو ذریت پیدا ہو وہ نیک ہو، صالح ہو، بہترین ہو، وہ سماج کے لیے مفید ہو، بابرکت ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔